الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور مشرف و مربی اساتذہ کرام اور میرے ہم عصر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ محترم حضرات، آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی بلند تعلیمات نہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں پھیلا ہے۔ اسلام کی یہ حیرت انگیز اشاعت اور دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرعت کے ساتھ پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ یہ اعتراض جتنے شد و مت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا ہی بے وقت اور کمزور ہے۔ کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی اس کے غلط ٹھہرانے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا ہر قاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلام دنیا میں اپنی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام کی شان میں لوہے کی تلوار نہیں، اسلام کے بلند اخلاق کی تلوار تھی، جس نے وہ کام کر دکھایا جس کو بڑی سے بڑی فوج اور بڑے سے بڑا لشکر بھی انجام نہیں دے سکتا۔ قرآن میں یہ اعلان صاف طور پر کر دیا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں۔ قرآن نے یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جس کا جی چاہے کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرے۔ اسلام کسی کے اوپر جبر و اکرا کر کے اپنا کلمہ پڑھانے کے حق میں نہیں۔ آئیے اشاعت اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کرے تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا۔ اس کی اشاعت تلوار کے استعمال کا نتیجہ تھی یا اس کے بلند تعلیمات کی فیض و برکات تھے جنہوں نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ اسلام کے دامن میں بنا لے۔ دنیا کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کی ہدایت سے ناواقف اور خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ ظلم اور زیادتی ہر طرف عام تھی، جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس تک ختم ہو چکا تھا۔ ایسا خوفناک ماحول تھا، ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اللہ کے رسول حق کی طرف بلانے والے تنہا تھے، اللہ کے رسول خدا کے راستے کی طرف بلانے والے اکیلے تھے۔ اس وقت آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا، گھر والے بھی نہیں، دوست و احباب بھی نہیں، عزیز و اقارب بھی نہیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور دوسری طرف ساری دنیا تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہ تھی، کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، روپیہ پیسہ مال دولت نہیں تھی۔ حضرات، اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی تو ساری دنیا آپ کی دشمن بن گئی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نماز پڑھنے میں آپ کی گردن مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھی گئی، دوستوں نے منہ پھیر لیا، رشتہ داروں نے ناطہ توڑ لیا، اپنے پرائے ہو گئے، گھر والے غیریت برتنے لگے، ہر طرف سے آپ کی آواز کو دبایا گیا، آپ کو دین کی دعوت دینے سے روکا گیا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ جس نے اس
میں گھسیٹا گیا، اسے مارا اور پیٹا گیا، سخت گرمی میں عرب کی جلدی لڑائی پر لٹا کر سینے پر پتھر کی باریک چٹان رکھ دی گئی۔ ان ساری کوششوں کے باوجود بھی وہ اللہ کے رسول کو دین کی دعوت دینے سے باز نہ رکھ سکے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو شرک کرنے پر مجبور نہ کر سکے، تو انہیں گھر سے بے گھر کر دیا، انہیں مدینے جانے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول یہ ساری تکلیفیں سہتے رہے لیکن چپ چاپ برداشت کرتے رہے اور لوگ ان کو برابر دین کی طرف بلاتے رہے۔ ان حقائق کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اس کا کلمہ زبردستی پڑھوایا گیا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہی رائے قائم کی جائے گی اس کے دماغ میں خلل ہے، ایسے شخص کا یہی اعلان ہے کہ اسے باغ خانے میں بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔